آج ہم نامدیو مالی کے بارے میں پڑھیں گے، جن کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق۔ خلاصہ اس کا ہم پڑھیں گے۔ نامدیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد دکن کے باغ کا مالی تھا۔ ڈھیڑ نامی نچلی ذات سے تعلق ہونے کے باوجود ایک نیک اور اچھے انسان کی تمام تر خوبیاں اس میں موجود تھیں۔ نامدیو کو اپنے کام سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ اپنے پودوں کو اپنی اولاد کی طرح پالتا پوستا اور سرسبز و شاداب دیکھ کر خوش ہوتا۔ اگر کسی وجہ سے پودوں کو کچھ بھی ہو جاتا تو اس کی جان پر بن آتی۔ باغ میں رہنے کی وجہ سے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی پہچان ہو گئی تھی، جنہیں وہ بچوں بڑوں کے علاج میں استعمال کرتا تھا، لیکن وہ اس کا معاوضہ نہ لیتا تھا۔ ہمیشہ اپنے کام میں مگن رہتا، خود بھی صاف رہتا اور اپنے چمن کو بھی صاف ستھرا رکھتا۔ خشک سالی کے دنوں میں دور دراز سے پانی لا کر پودوں کو سیراب کرتا۔ بھلے وہ کیچڑ کی طرح ہی ہوتا، لیکن پودوں کے لیے وہ بھی آب حیات تھا۔ نامدیو ہر کسی سے خوشی دلی سے ملتا۔ وہ حسد، تکبر، تعصب جیسی باتوں سے عاری تھا۔ ایک دن جبکہ وہ اپنے کام میں مگن تھا کہ اچانک شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا اور اسے اتنا کاٹا کہ اس نے بے دم ہو کر جان دے دی۔ نامدیو سادہ مزاج اور نیکی کے ہر پیمانے کے مطابق نیک اور عظیم انسان تھا۔ اللہ حافظ۔